کشمیریوں نے 9 جون کو نکل کر انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے، اسی لیے کشمیر حکومت نے گھبرا کر کہ ان کا اقتدار اب کشمیر میں ختم ہونے جا رہا ہے، کشمیری قیادت پر ہی انعام رکھ دیا ہے کہ گرفتار کر کے دو ہمیں ان بندوں کو، اس کے بدلے ہم 1 کروڑ کی رقم جو ہے وہ آپ کو ادا کریں گے۔ راولا کوٹ کے آس پاس قافلے پہنچ چکے ہیں۔ رینجرز نے راولا کوٹ کو چھوڑ کر اب آگے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ راولا کوٹ کو عوام نے نہیں چھوڑنا، قبضہ آج کر لینا ہے راولا کوٹ میں۔ اس پر مظفر آباد کے آس پاس کے جو رینجرز دوستوں ہیں وہ آپ کہہ لیں مظفر آباد کے اندر چلے گئے ہیں، اور جو راولا کوٹ کے رینجرز ہیں وہ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آس پاس کے علاقوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ لیکن جس تعداد میں عوام پہنچی ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ اس ہجوم کو کنٹرول اب کر سکیں گے اور ان رہنماؤں کو گرفتار کر سکیں گے جن کی سر کی قیمت انہوں نے لگا دی ہے۔ اب جیسے ہی ان کے سر کی قیمت دوستوں رکھی گئی ہے، شوکت نواز میر نے بھی اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا ہے، پیغام عوام کے لیے جاری کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو گرفتاری کی قیمت ہے کہ گرفتار کر کے دو، پھر سر کی قیمت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو دوستو، گرفتاری کی قیمت عوام کے لیے رکھی گئی ہے۔ فورسز کو کیا حکم دیا گیا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ صرف ان 4 رہنماؤں پر انہوں نے نشانہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے شوکت نواز میر ہیں، پھر عمر نذیر کشمیری ہیں، پھر سردار ایمان اور خواجہ مہران ہیں۔ یہ 4 لوگ دوستو اصل لیڈران ہیں جنہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے ریاست کی۔ اب شوکت نواز میر پر کل ایئروائے سما سب پر خبریں چلیں اور الزام لگائے گئے کہ شوکت نواز میر کے گھر سے کرنسی ملی ہے، بھارتی کرنسی جو ہے وہ ان کے گھر سے ملی ہے، یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، ان کے گھروں میں اسلحہ ہے بھارت کا۔ اس پر احمد فرحاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرز اپنے فرسودہ اور روایتی اسکرپٹ سے پکڑے جاتے ہیں، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں انہیں اس نظام پر قبضہ کیے ہوئے، کم از کم پروپیگنڈے میں تو کچھ نیا پن لاؤ، لوگ بور ہو گئے ہیں اس پرانے اسکرپٹ سے۔ یعنی کہ پھر انہوں نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے کہ پہلے ٹی ایل پی پر بھی یہ الزام لگائے گئے کہ ان کے دفاتر سے بھی بھارتی کرنسی ملی ہے، اور اب شوکت نواز میر پر بھی الزام لگائے ہیں کہ ان کے دفاتر سے بھی بھارتی کرنسی ملی ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھارت کا را کا ایجنٹ ہے، جیسے ہی وہ اپنا حق مانگتے ہیں کرنسیاں بھی برآمد ہو جاتی ہیں بھارت کی، جس وجہ سے اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ یہ 70 سالوں سے کرتے کیا آ رہے ہیں۔ اس پر دوستو شہباز گل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرز ہیں، اگر بھارتی کرنسی انہوں نے دینی ہے شوکت نواز میر کو تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھارتی کرنسی کا شوکت نواز میر نے کرنا کیا ہے، کیا اپنے سر پر مارنی ہے؟ یہاں پر تو پاکستانی کرنسی چلتی ہے۔ اگر بھارت اتنا ہی بیوقوف ہے، اس کی را اتنی ہی بیوقوف ہے کہ وہ بھارتی کرنسی شوکت نواز میر کو دے کہ وہ یہاں پر چل ہی نہ سکے، اگر یہاں پر چلانی ہوتی تو وہ کوئی ڈالر دیتے، کوئی دوسری کرنسی دیتے تاکہ وہ یہاں پر چل سکتی، بھارتی کرنسی انہوں نے کیوں دی؟ تو یہاں سے شہباز گل کہتے ہیں کہ ان کا پروپیگنڈا پکڑا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ اسکرپٹ بناتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ اب دوسری طرف دوستو ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ بھی نام رکھا گیا ہے، جبکہ فورسز کو کہا گیا ہے کہ ان کو جہاں بھی دیکھو قتل کر دو، گولی مار دو۔ یعنی کہ فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ یہ لیڈران جہاں بھی ملیں گے ان کو آپ نے گولی مار دینی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی کو لے کر دوستو شوکت نواز میر نے اب پلاننگ میں تھوڑی تبدیلی کی ہے، کیونکہ کل سے سارے لیڈران جو ہیں سوائے عمر نذیر کشمیری کے، کیونکہ ان کو پہلے ہی گولی لگی ہے، وہ روپوش ہیں، باقی لیڈران عوام میں موجود تھے۔ اس کو لے کر شوکت نواز میر نے ایک نیا پلان بنایا ہے، یہ آپ ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس وقت مظفر آباد ڈویژن کی عوام سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ سٹی مظفر آباد کے لوگوں سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ الحمدللہ ہم نے پلان اے کے مطابق پراپرلی اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آج کا دن گزارا، کیونکہ آج قافلے میرپور ڈویژن سے چل چکے ہیں اور انشاءاللہ رات کو وہ پونچھ ڈویژن میں پہنچ جائیں گے۔ اور میرا آپ سے ویڈیو کے اوپر مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ ہی میں گرفتار ہوا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اپنی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ مجبوری ایسی ہے کہ اپنی پلاننگ کے مطابق مجھے آپ سے کچھ عرصہ دور رہنا ہے، اور انشاءاللہ جب میں سٹی کے اندر دوبارہ آ جاؤں گا اور آپ کے اندر موجود ہوں گا
انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ آگے میں ہوں گا اور پیچھے میری عوام ہوگی. کسی بھی صورت اس عوام کو میں اپنی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. آپ سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے میں گولی کھاؤں گا, اس کے بعد میری عوام کی باری آئے گی, لیکن اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید. تو سنا دوستو آپ نے, یہ اب روپوش رہیں گے لیڈران. جیسے ہی مظفر آباد کی طرف لوگ آئیں گے تو یہ پھر منظر عام پر آئیں گے اور لوگوں کے ساتھ مل کر مظفر آباد میں انٹر ہوں گے اور وہاں پر انقلاب برپا کریں گے, اور اگر گولی کھانا پڑی تو مظفر آباد میں کھائیں گے.